نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق اللہ العظیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور قوم کے رئیسوں نے تکبر کیا اور آپ کو بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دیں، آخرکار جن لوگوں نے جھٹلایا تھا تو ان پر 3 طرح کا عذاب آیا۔ پہلے بادل آیا جس نے سایہ کر لیا، پھر آگ کے شعلے اور چنگاریاں نکلیں، پھر آسمان سے سخت ہولناک جگر پاش آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آیا تو ان کی بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ رکوع نمبر 2 کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط اور تنگی مصیبت بھیجتے ہیں تاکہ رجوع کر لیں، پھر بھی رجوع نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں خوشحالی عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ احسانات کو تسلیم کر کے ایمان لے آئیں، لیکن پھر بھی اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی خوشحالی بڑھا دیتے ہیں اور اسی غفلت کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ مایا کہ اگر یہ لوگ تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے۔ میں فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو پکڑ لیا تھا تو تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے مقابلے میں کسی قوم کی ضد جب اس درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ بار بار نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، گویا کہ اس صورت میں ان کے ایمان لانے کی امید ختم ہو جاتی ہے، تو اس صورت کو فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر گویا مہر لگا دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر اپنی نبوت کا اعلان کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے نبوت کی دلیل مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کے اژدہا بننے کا معجزہ پیش کیا اور ید بیضا کا معجزہ پیش کیا۔ نمبر 4 کے اندر فرمایا کہ فرعون کے درباریوں نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ تو میرا جادوگر ہے اور آپ کو ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں، وہ سانپ دکھائی دینے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی کو پھینکا، وہ اژدہا بن کر ان تمام سانپوں کو نگل گیا اور جادوگر اس حقیقت کو دیکھ کر ایمان لے آئے، کیونکہ جادوگر تو سمجھتے تھے کہ ہمارا جادو محض نظر بندی ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقت میں اژدہا بن گیا تھا، اور یہ حقیقت میں عصا کا اژدہا بننا ہی معجزہ تھا۔ وہ یہ بات سمجھ گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو قتل کی دھمکیاں دیں، لیکن وہ لوگ مرتے دم تک ایمان پر باقی رہنے کی تلقین کرتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ رکوع نمبر 5 کے اندر فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ مشورہ کیا کہ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے، ان کے لڑکوں کو قتل کر دینا چاہیے، عورتوں کو زندہ رکھنا چاہیے خدمت گزاری کے لیے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے نوازے، اور انجام کار پرہیزگاروں کا ہی اچھا انجام ہوتا ہے، پریشان نہ ہو۔ رکوع نمبر 6 کے اندر فرمایا کہ فرعونیوں کو ٹڈی دل، چیچڑی، مینڈک اور خون وغیرہ مختلف قسم کے عذاب بھیجے گئے۔ جب وہ لاچار ہو جاتے تھے تو ہر مصیبت کے وقت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے، جب عذاب دور ہو جاتا پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو پانی کے اندر غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔
رکوع نمبر 7 میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہدایات لینے گئے اور اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر گئے۔ کوہ طور پر آپ کو 40 دن لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دیدار کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال مبارک کی ایک جھلک، ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے۔ ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تختیاں عنایت فرمائیں اور فرمایا کہ یہ ہدایات اپنی قوم کو دو، اگر وہ ایمان لائیں تو دنیا اور آخرت میں بہتری ورنہ رسوائی۔ رکوع نمبر 8 کے اندر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں واپس آئے تو دیکھا کہ قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ انتہائی غضبناک ہوئے اور اسی غصے کی حالت میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ کے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی اور بتایا کہ میں نے تو بہت سمجھایا لیکن قوم کسی طرح باز نہ آئی، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غضب اور غصہ کم ہوا اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ رکوع نمبر 9 کے اندر فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے دنیا میں غضب اور ذلت کا باعث بنیں گے۔ قوم نے یہاں تک کہا کہ ہم ان تختیوں کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی سے خود نہ سن لیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خواہش پر 70 آدمی چنے اور کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ آخر کار انہوں نے اپنے کانوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے اور کہنے لگے کہ اب ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخی پر نیچے سے بھونچال اوپر سے کڑک آئی جس کی وجہ سے سب مر گئے۔ پھر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے جن کا ذکر توریت و انجیل میں ہے تو آپ علیہ السلام اہل کتاب کے سخت احکام کو آسانی میں تبدیل فرما دیں گے، کیونکہ وہ شریعت موسوی تھی، یہ شریعت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہوگی۔ رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت النبی الامی کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے فرما دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے دنیا جہان کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہذا مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا ذکر فرمایا، ان کے لیے چٹان سے 12 چشمے نکالنے کا، ابر کا سایہ کرنے کا، من و سلوہ کے اتارنے کا، اور پھر اس کے بعد ان کو بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ اس طرح پھر داخل نہیں ہوئے جس طرح کہ ان کو داخل ہونا چاہیے تھا، تو اس شرارت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب بھیجا گیا۔ رکوع نمبر 11 کے اندر بنی اسرائیل کی اس آزمائش کا ذکر ہے کہ ہفتے کے دن ان کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے اور حیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑنا جاری رکھا، جس خلاف ورزی پر ان کو بندر بنا دیا گیا۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ توریت پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو قیامت تک غلامانہ زندگی کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ان یہودیوں نے فانی دنیا کی متاع کی خاطر دین و ایمان بیچ ڈالا، اگر اس وقت بھی قرآن کا دامن تھام لیں، خدا کی بندگی کا حق ادا کریں
تو اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 11 کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوت الی الحق کے بعد داعی بری الذمہ ہے۔ رکوع نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عہد الست یاد کروایا کہ جب تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد ایک شخص کا قصہ بیان کیا جس کا نام بلعم بن باعورہ تھا، عالم درویش آدمی تھا جو مستجاب الدعوات تھا۔ لوگوں نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہکا دیا اور اس نے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اختیار کرنے کے، ان کو نبی اور رسول ماننے کے، الٹا ان کے خلاف بد دعا کرنا شروع کر دی۔ لوگوں نے اس کو دولت اور عورت کا ایسا لالچ دیا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی بن گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب میں گرفتار ہوا۔ معلوم ہوا کہ عزت و شرف اور نجات کے لیے اتباع رسول بہت ہی ضروری ہے۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ بلعم بن باعورہ کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ پھر فرمایا کہ غفلت اختیار نہ کرو بلکہ غفلت دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کو اچھے ناموں سے پکارو۔ رکوع نمبر 13 کے اندر فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تو ہم ان کو مہلت دیں گے اور پھر آہستہ آہستہ ان کو ان کے انجام کی طرف لے جائیں گے اور ایسی جگہ پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ نبی علیہ السلام ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان سے فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر فرمایا کہ نفع اور نقصان بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ رکوع نمبر 13 کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے، اعراض کی حالت کے اندر بھی مہلت کا دینا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ رکوع نمبر 14 کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی نوع انسان کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، پھر اسی کے جنس سے جوڑا بنایا، پھر اس طرح نسل انسانی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ لیکن لوگ اولاد کے بارے میں شرک کرتے ہیں، حالانکہ جن کو یہ شرک بنا رہے ہیں وہ بالکل بے بس ہیں۔ پھر فرمایا کہ مومنین کو چاہیے کہ جب شیطان انہیں تنگ کرے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، قرآن کو غور سے خاموشی سے سنیں۔ مطلب یہ کہ کتاب اللہ کی اتباع چھوڑ کر شرک سے بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، لہذا کتاب اللہ کا اتباع ضروری ہے۔ سورۃ الاعراف ختم ہوئی، آگے سورۃ الانفال ہے جو کہ مدنی صورت ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، اس سے مراد مال غنیمت ہے۔ گزشتہ صورت میں انبیاء علیہم السلام کا اپنی اپنی قوموں اور امتوں کے مقابلے میں غلبہ اور کامیابی کا ذکر تھا، اور اس صورت میں غزوہ بدر کا بیان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے محض تائید غیبی سے کامیابی عطا فرمائی۔ سورۃ الانفال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دلائل عقلیہ اور نقلیہ بیان کرنے کے ساتھ ضد کرنے والوں پر اتمام حجت ہو جائے، پھر بھی اگر یہ نہ مانے تو ان ضدی مشرکوں سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن اس جہاد سے پہلے جہاد کے قوانین سیکھ لو۔ جہاد میں تمہیں فتح یابی اور کامیابی ملے گی اور مال غنیمت ہاتھ لگے گا تو اس میں آپس میں نہ لڑ پڑنا، کیونکہ باہم تنظیم اور اتحاد اشد ضروری ہے۔ چنانچہ سورۃ الانفال کے پہلے اور 9ویں پارے کے 15ویں رکوع کے اندر سب سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں اجمالی طور پر فرمایا
کہ یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے۔ اس کے بعد مومنین کی صفات کو بیان فرمایا۔ پھر جنگ بدر کا نقشہ کھینچا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ابو سفیان کی قیادت میں جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے اس پر، یا مکہ سے جو کفار کا لشکر آ رہا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم کو کانٹا بھی نہ لگے اور فتح حاصل ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مارکے سے کفار کی جڑ کو کاٹنا مقصود تھا، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا۔ رکوع نمبر 16 کے اندر اس واقعہ کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ میدان بدر میں کفار جو اونچی جگہ پر تھے اور خوشی منا رہے تھے کہ ہمیں اچھی پوزیشن حاصل ہو گئی ہے، اور مسلمان نشیبی اور ریتلی جگہ پر تھے، غسل اور وضو کے لیے پانی کی بھی تنگی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی تدبیر کے ساتھ یہ مسئلہ حل فرمایا، ریتلی جگہ بھی صحیح ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری فرمائی، جس کی وجہ سے کفار کا رعب ان کے دلوں سے جاتا رہا۔ پھر مسلمانوں سے فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگنا، ما سوائے جنگی چال کے۔ جنگی چال جس کو پینترا بدلنا بھی کہتے ہیں، علامہ اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا۔ فرمایا کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قتل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافروں کی تدبیر کو کمزور اور تمہاری تدبیر کو کارگر کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 16 کا خلاصہ یہ ہے کہ قانون جنگ کی دفعہ اول صف قتال میں استقامت پیدا کرنا ہے۔ رکوع نمبر 17 کے اندر فرمایا کہ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اعراض نہ کرو۔ پھر تم اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو ختم کر دیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی، لہذا اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو۔ رکوع نمبر 17 کا خلاصہ دفعہ نمبر 2، یعنی کہ میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ادائے فرض میں خیانت نہ کرو۔ رکوع نمبر 18 کے اندر اور اس کے بعد آنے والی آیات میں اس پارے کے اختتام تک یہ فرمایا کہ یاد کرو ایک وقت وہ تھا جب کفار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ قید کرنے یا قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ سورۃ الانفال کے ان 4 رکوعات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب تم کمزور تھے اور ڈرتے تھے، اور ایک وقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کی کامیابی کی شکل میں تمہارے قدم جمائے اور تمہیں غلبہ دیا، تمہیں عزت دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے حوصلوں کو بلند کیا، اور کفار ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔